سنن نسائی کی حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، کہ آپ کے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور آپ پر یہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے جو آپ نے صحابہ کرام کو دی۔ تو کوئی بھی خوشی کی بات ہو اس پہ مبارکباد دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ خوشی کی ایک قسم ہے جو مخصوص کسی کی خوشی ہو، کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے یا کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے ذاتی طور پہ مبارکباد دینا، یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے اور ان سے ایک اجتماعی بائیکاٹ کیا گیا تقریباً 60 دن تک، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو کہتے ہیں کہ فتلقانی الناس یہنئوننی، کہ لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے میری توبہ کے قبول ہونے پر مبارکباد دی۔ یہ انفرادی خوشی کا موقع ہے، تو اس پر بھی مبارکباد دینا ثابت ہے، دین سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ تو یہ جو حدیث جس کی طرف نے اشارہ کیا ہے، اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، اور آپ نے اس مہینے کے تعلق سے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک ہے شہر مبارک، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ برکت عربی لفظ ہے اور اس میں نمو کا معنی بڑھنا، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ رمضان شہر مبارک ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہر اچھی چیز بڑھ جاتی ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی کا سوال کریں، رزق بڑھ جائے گا۔ ہر چیز میں نمو پیدا ہوتا ہے اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہر خیر کے بڑھ جانے کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں ہر خیر طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ بڑے وسیع خزانے ہیں اس کے، کوئی کمی نہیں وہاں۔ اللہ رب العزت اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ ساری دنیا کو دے دے جو وہ مانگے، تو اس قدر کمی بھی واقع نہیں ہوگی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لیں، کتنا پانی کم ہو، کتنا خزانہ بھی اللہ کا خالی نہیں ہو۔ تو یہ پہلی خبر، شہر مبارک، یہ مبارک بابرکت مہینہ ہے۔ دوسری خبر یہ دی کہ افترض اللہ صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے، تو لازمی رکھنے پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ اور کچھ لوگ مستثنا ہیں لیکن وہ قضا دے دیں یا فدیہ ادا کر دیں، مریض ہے، مسافر ہے، وہ الگ احکام ہے۔ تو بارکہ رمضان کے روزے فرض۔ اور تیسری خبر یہ دی کہ تفتح فی ابواب الجنہ، اس پورے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورے مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک طرح کی ترغیب ہے، اس میں تحریض ہے کہ آپ کو شوق دلا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے، لپکو، دوڑو جنت کے حصول کی طرف، اور خوب اعمال صالحہ انجام دو، بڑھ چڑھ کر۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور وہ آپ کی منتظر ہیں۔ ایک حدیث میں تفتح فی ابواب السماء کا ذکر کہ اس مہینے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں بڑی خیر عظیم، آسمانوں کے دروازے کھلنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول۔ دروازے کھلے پڑے، رات بھی دن بھی، پورا مہینہ
جب چاہو توبہ کر لو اوپر کو پہنچے گی، دروازے کھلے۔ جب چاہو اعمال صالحہ کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، دروازے کھلے اور آپ کے اعمال اوپر کو پہنچیں گے۔ جب چاہو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کر لو، اللہ تعالیٰ رحمت اتارے گا، دروازے کھلے پڑے، نہ کوئی تنگی ہے اور نہ کسی قسم کی بندش ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم خوشخبری ہے، دروازوں کا کھلا ہونا۔ وہ ایک عزیز سلمہ بن اکوع کی روایت سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک عمل نوٹ کیا تھا کہ آپ ظہر کی جو نماز ہوتی، اذان ہوتی، یعنی سورج ڈھل جاتا ہے اور اذان ہوتی تو آپ باوضو ہو کر تیار ہوتے تھے، باوضو ہو کر تیار ہوتے تھے۔ مثلا آج کل سورج ڈھلتا ہے 12:40 کے قریب، 12:35 کے قریب، تو فوراً اذان اللہ کے نبی دلوایا کرتے تھے، اذان کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت باوضو ہو کر تیار ہوتے ہیں؟ فرمایا جب آسمان پہ سورج ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو میں چاہتا ہوں اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں اور میری یہ نیکی دروازوں کے ذریعے اوپر کو جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو ماہ صیام میں جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور چوتھی خبر یہ دی ہے کہ تغلق فیہ ابواب جہنم، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی بچاؤ کی ایک پوری ترکیب آپ کو دے دی کہ جہنم بند ہے، بچ جاؤ۔ بچنے کا معنی یہ کہ گناہوں سے گریز کر لو، معصیتوں سے گریز کر لو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ کہ جہنم کے دروازے بند ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی تشویق ہے، شوق دلانا، رغبت پیدا کرنا کہ جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں، ان کی طرف دوڑوں اور لپکوں، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، بالکل بے خوف ہو کر گناہوں سے گریز کرتے ہوئے اعمال صالحہ انجام دو تاکہ جہنم سے بچ سکو۔ اور ایک خبر یہ بھی دی کہ تغل فیہ مرض الشیطان، اللہ اس پورے مہینے میں شیاطین کو بند کر دیتا۔ اب شیطان مقید ہے، گرفتار کر لیے گئے اور پوری طرح وہ قید میں۔ تو پھر کیا ہے؟ شیطان گناہوں کا مصدر ہے، گناہوں کا ایک منبع اور محرک ہے، اور گناہ وہاں سے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا کرتا ہے، برگلاتا ہے، تو وہ بند ہو چکا ہے۔ تو معصیت کا ایک راستہ بالکل مقید بند ہو چکا، شیطان مفلوج ہے۔ تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا نیک اعمال کرنے کا، پوری فضا آپ کو مہیا کر دی گئی، جنت کھول دی گئی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو بند کر دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اور کیا چاہیے؟ اور پھر مبارکباد کیوں نہ دیں کہ دوستو ایسا مہینہ جس میں اللہ کا ایک فریضہ ہم پر قائم ہوگا، روزے، ایسا مہینہ جو بڑا بابرکت ہے، ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیطانوں کو مقید کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا، وہ نہ نکل سکتے نہ برگلا سکتے۔ تو ایک ماحول اچھا آپ کو دے دیا گیا جس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب اس سے مستفید ہو۔ ایک طرف شیطان بند ہے، دوسری طرف ملائکہ زمین پر پھیلا دیے گئے، ان کی زبانوں پر ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ ان کی خواہش بھی ہے، ان کی دعا بھی ہے، ان کی تمنا بھی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش اور آگے بڑھ، نیکیاں کرنے والے، روزے رکھنے والے، رات کو تراویح پڑھنے والے، جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنے والے، شاباش اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ یہ ملائکہ کی طلب بھی ہے، ان کی خواہش بھی، ان کی دعا بھی کہ اللہ ان کو اور تقدم اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وَيَا بَاغِيَ شَرِّ أَقْصِرْ،
اور اے شر کے طالب، شر کے خواہاں، اب تو شرم کر لو، اب تو بعد آ جاؤ۔ یہ ماہ سیام اتنی خیرات و برکات لے کر آ چکا، اتنا ایک اچھا ماحول اللہ نے پیدا کر دیا، اور تم اسی روٹین میں ہو، وہی گناہ، وہی معصیتیں، وہی کالی راتیں، وہی گندی صحبتیں، اور وہی روزے کا چھوڑ دینا، اور کوئی عمل صالح کی رغبت ہی نہیں۔ تو اے گناہ کے طالب، اب تو بعد آ، جب تو شرم کر لو۔ تو شیطان بند ہے اور ملائکہ پھیلے ہوئے زمین پہ، اور یہ طلب لوگوں سے کر رہے ہیں، ان کو شاباشی دے رہے ہیں، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں، نیک دعاؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر یہ ایک میزان بھی ہے، شیطان بند ہو چکے، اب گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے، شیطان تو بند ہے جو گناہ کا محرک، آپ ہر گناہ کا الزام شیطان کو دیتے ہیں، وہ تو بند ہے، اب گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ کہ جو شیطان کی صحبتیں آپ کو حاصل رہیں، ان صحبتوں نے آپ کو بھی شیطان بنا دیا۔ من الجنت والناس جو قرآن کی آخری آیت ہے، یعنی جنوں کی، شیطانوں کی دو قسمیں، کچھ جنوں میں سے، کچھ انسانوں میں سے۔ مانا انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، جنی شیطان بند ہے، مقید ہے، اب گناہ کیوں ہو رہے، فسق و فجور کیوں ہو رہے، اب نیکی کے طلب اور رغبت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا معنی ہے آپ کے اندر بھی جو شیطان کی صحبت کے اثرات ہیں وہ باقی ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے، اس میں بڑا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ سیام اور یہ ایک بابرکت ماحول ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم ہر چیز سے کٹ کر اور یاد رکھے رمضان خلوتوں کا مہینہ، خلوتیں اختیار کریں۔ پیارے پیغمبر تنہا ہو جاتے تھے، بلکہ آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اور لوگوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، خلوتوں کا مہینہ، اور خلوت اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان، اس کو ضائع نہ کریں۔ ضائع کرنے کے پلاننگ ہمارا میڈیا کرتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے مختلف پروگرام، سوال و جواب کے اور انعامات کے، اور اس میں موسیقی بھی چل رہی، 2-3 گھنٹے آپ کو بٹھائے رکھتا ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں رمضان کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ یہ میڈیا کی سازش ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے، مگر بدترین سازش ہے آپ کو رمضان کی عبادات سے اور رمضان کے فضائل اور محاسن سے روکنے کے لیے۔ قطعاً نہ بیٹھیں، بند کر دیں ٹی وی، اور ذکر و اذکار ہو، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو روزے کے لیے کیوں چنا؟ روزے شوال میں کیوں نہیں رکھ دیے، روزے ذوالحج میں کیوں نہیں رکھ دیے، ذوالقعدہ میں کیوں نہیں رکھ دیے، رمضان میں کیوں رکھے جو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو روزہ اور قرآن دونوں کو جوڑ دو ساتھ، اللہ نے جوڑا ہے، دونوں کو جوڑ، دونوں کو ملاؤ۔ جب موقع ملے آپ کی جیب میں مسرت ہو، آج تو موبائل موجود ہے، اس میں حفظ القرآن موجود ہے، جب موقع ملے کھول کے پڑھو اس کو۔ یہ ماہ سیام، ماہ قرآن، دونوں کو جوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن مل کر آئیں گے، سفارش کر دیں گے۔ بندہ کھڑا اللہ کے ساتھ، حساب و کتاب کی اجر، نیکیاں گناہ شمار ہو رہے، روزہ بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، دونوں شفاعت کریں، دونوں شفاعت کریں۔ انی منعت من الشہوات، روزہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو شہوات نفس سے روکا، کھانے پینے سے روکا اور تلذذ سے روکا، میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہتا ہے انی منعت من النوم، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، میری شفاعت قبول فرما۔ تو شفعان، حدیث کے آخر الفاظ ہے کہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور بندے کو معاف کر دیا۔ تو دونوں مل کر شفاعت کریں گے، مانا ان کو دنیا میں ملا کر رکھو، جوڑ کے رکھو۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، رمضان میں 3-3، 4-4، 5-5 قرآن ختم کیجیے۔ بہت ہی بابرکت یہ مہینہ اس لحاظ سے۔ اور ایک خبر یہ بھی دی اس حدیث کی، آخری خبر، کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کو اگر پا لیا تو 1000 مہینے کی، 85 سال کی عبادت سے بھی زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔
اس پر گاہی بگاہی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آخری جملہ فرمایا کہ من حرم فقط حرم الخیر کل، جو بندہ اس سے محروم کر، اس رات سے محروم کر دیا، جو بندہ اس رات شب قدر سے، شب لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، وہ ہر خیر سے محروم، مانا اس کو خیر نصیب نہیں ہوئی۔ ایک ہی رات، چند گھنٹے، 85 سال کی عبادت سے افضل، برابر نہیں، افضل۔ کتنے افضل؟ جتنی آپ کے اندر طلب ہے، جتنی آپ کے اندر حرص ہے، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہے، اتنا افضل۔ ہو سکتا ہے اس سے ڈبل ہو جائے، 4 گنا زیادہ ہو جائے، اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو پھر یہ 5 باتیں اس ماہ مبارک میں ہمارے سامنے ہوں۔ اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور اللہ رب العزت بہت سے دوستوں نے اپیل بھیجی اپنے بیماروں کے لیے دعائیں صحت کی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے تاکہ وہ اس مہینے کی عبادت سے فیض یاب ہو سکے، تاکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکے، روزے رکھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے۔ ہماری اہلیہ کی طبیعت کافی ناساز، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے، اور اللہ تمام بیمار بھائیوں کو، بہنوں کو عافیت کی اور صحت اور شفا کی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔